بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور ان سوالات کے جواب دینے سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں، پھر اکٹھے جو ہے ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ تو کال کی طرف جاتے ہیں اور ان کالوں کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو ایسا لگتا ہے کہ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ میں نے آپ کو کل بھی کال کی تھی۔ میں صرف آپ کو اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں پاکستان سے آئی ہوں، تو آپ نے مجھے جو کل بتایا تھا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، میں آپ کی اتنی شکر گزار ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور ہر نماز میں آپ کو اتنی دعائیں دوں گی کہ اللہ تعالیٰ عرش میں آپ کو اپنے پاس بٹھائے۔ آپ نے میرے دل کو بہت سکون دے دیا جی، بہت بہت شکریہ۔ میں جتنی میری زندگی ہے نا، میں آپ کو یاد رکھوں گی، آپ کو ہر نماز میں دعا کروں۔ جزاک شکریہ، اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ رب العزت آپ کو سکون نصیب کرے، اور آپ کی جو دعائیں ہیں ہمارے حق کے اندر اور باقی جتنے بھی لوگوں کے حق کے اندر ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو قبول فرماوے۔ اور جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں، ہمیشہ میں ان سے یہی درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور دعا یہ کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی اور صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اخلاص نصیب فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرماوے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے فون کیا، سو نائس آف یو۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ Lord, I want to ask you a couple of questions. The first one is, I know that you don't say it, they can't have zakat. True. Can you tell me, can we give them sadaqah? That's the first one. And the second one is, we're not allowed to eat anything which has blood in it. Sometimes when you bake an egg, there's a bit of blood in the yolk. So should we throw that away, or are we allowed to take that bit off and then eat the rest of the egg? That's جی the second one. And the third one is, you know about nazar. Normally, we think that, you know, when somebody's jealous, and then the nazar like that, you know what I mean? ٹھیک ہے۔ And can you tell me, if you look at somebody with love, can they still get the nazar? Say that last bit again because your phone was echoing and I didn't hear it properly. پورا صحیح سمجھ نہیں آئی۔ The third one is about nazar. You know that if somebody's jealous, then you can get nazar. اوکے آئی انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ Can you get somebody if you look at somebody with love as well? ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ I will definitely speak on this and if you keep Okay. listening انشاءاللہ۔ Thank you, Jazakallah. موسٹ ویلکم۔ اچھا اخیری ایک کال لے لیتے ہیں، پھر ان تمام کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ سب کالیں آ رہی ہیں، تو ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ میں پوچھنا سی کہ ہماری بیٹی جہاں یونیورسٹی وہ ڈگری کندی ویس تا اس کی جو ڈگری کندی ویس نا وہ جاب کو ملی ویس، تو وہ پوچھنا چاہنی سی کہ جڑا نا جڑے پیسے نا یونیورسٹی جڑے دینے نا قرضہ، وہ جاب اگر نہ ملے یا تھوڑی وے پیسے وین جاب پیچھے تو وہ دینا ضروری ہے بھائی، دینا پینا وہ قرضہ بھائی؟ او یونیورسٹی نے جڑا قرضہ ہے؟ جی چلو ٹھیک ہے، میں 10 سال انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں اور انشاءاللہ پھر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں، چونکہ ان کو بیٹے سے تکلیف ہے اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ دعا بتلائیں، تو دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ 19واں سپارہ ہے، اور 19ویں سپارے کے اندر چوتھا جو رکوع ہے، چوتھا رکوع، اس کے اندر آپ کو یہ آیت ملے گی۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ اولاد کی بہتری کے لیے بھی، اور مرد اپنی بیوی کے حق کے اندر اور بیوی اپنے شوہر کے حق کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور بہترین وقت
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد والی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس وقت آپ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھا کریں۔ تو فرض نماز جب آپ ادا کر لیں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، عشاء، جو بھی نماز، اور اس فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے آپ اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود سکھائی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھائی ہے، اور جو دعا اللہ رب العزت خود ہمیں سکھاویں اس سے بہتر تو کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو خود ذکر کیا ہے، تو اس لیے آپ اس کو، اور فرض نماز جو ہے یہ تمام عبادتوں کا سر ہے، تمام عبادتوں کے سردار ہے، تو تمام عبادتوں اور نماز جتنی بھی ہے، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نوافل ہو، ان میں سب سے اعلیٰ ترین وہ فرض ہے۔ تو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز، اور تمام نماز کے اندر جو فرائض ہوتے ہیں یہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہوتے ہیں، تو لہٰذا تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ اور اولا عبادت، اس کے بعد وہ دعا پڑھے کہ جو اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ تو سب سے بہترین دعا اور سب سے بہترین عبادت کے بعد آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کریں گے اور حالات بہتر ہوں گے۔ تو فرض نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ ہو گئی، اور باقی اس کے بعد والا جو سوال تھا، اور میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ 19ویں پارے کے 4تھے رکوع کے اندر ہے۔ اس کے بعد والا سوال ہوا تھا کہ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ اگر ایک باپ فوت ہو جائے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور اب اس شخص کی بیوی جو فوت ہو گیا اس کی بیوی بھی ہے، یعنی ان بیٹیوں کی ماں، تو آپ نے سوال یہ پوچھا کہ اگر وہ باپ فوت ہو جائے تو اس شخص کی جو وراثت ہے وہ آیا صرف بیٹیوں کو ملے گی یا اس کی بیوی کو بھی ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے اس بیوی کو بھی ملے گی، لیکن اتنی بات ہے کہ بیوی کو قرآن کریم نے حصہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے کہ چونکہ بیوی کی اولاد ہے، اس لیے شوہر کی جتنی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی اس کی ملکیت ہے، اس کے پیسے وغیرہ، اس تمام کا 8واں حصہ، 1/8واں حصہ ان کو ملے گا، اور باقی جو ہے وہ شریعت کے مطابق بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے اوپر تقسیم ہوں گے۔ لیکن آپ نے سوال کیا کہ بیوی کو ملے گا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بیوی کو ملے گا، اور بیوی کو 8واں حصہ 1/8 کا حصہ اس کو ملے گا۔ اس کے بعد والا سوال ہوا کہ آپ کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں جہاں بہت سے آپ کے الفاظ ہیں گورے ہیں۔ بھائی گورے والا لفظ میں عام طور پر کہتا ہوں یہ استعمال نہ کرو۔ گورے کا مطلب کیا ہے؟ گورے کا مطلب سفید چمڑی، اور ہمارا چمڑی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چمڑی کسی کی کالی ہو، سفید ہو، براؤن ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایوری بڈی سب برابر ہیں۔ ہاں، آپ کا کہنے کا مقصد میں سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں غیر مسلم ہیں، تو آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس علاقے کے اندر ہیں وہاں بہت سارے غیر مسلم ہیں، اور وہاں آپ کے یہاں لومڑی آتی رہتی ہے، اور اکثر طور پر جو کنٹری سائڈ کے علاقے ہیں یا جہاں یہ فیلڈز وغیرہ یا یہ زمین وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، یا جہاں جھاڑیاں وغیرہ زیادہ، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں لومڑیاں پھرتی رہتی ہیں، اور وہ بعض اوقات درختوں سے، جھاڑیوں سے، اس فارسٹ سے، ان جنگلات سے نکل کر آ جاتی ہیں اور ڈسٹبنز وغیرہ کے اندر پھرتے رہتے ہیں رات کے وقت خاصتاً، اور اگر ان کو کھانا پینا مل جائے، کھانا پینا کھا کر وہ چلے جاتی ہیں۔ تو آپ یہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ان لومڑیوں کو دیکھا تو اس کے لیے آپ نے کھانا رکھ دیا، تو کھانا آ کر وہ کھا کر چلی جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارد گرد جو آپ کے یہاں لوگ ہیں ان کا اس کے اوپر اعتراض ہے، اور بعض لوگوں کو پسند ہے، بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتلاؤں کیونکہ خود میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے، وہ اس لیے کہ اس قسم کے جانوروں کو اگر انسان عادت ڈال دے کہ وہ 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک کو اربن کہتے ہیں یعنی وہ جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں، اور ایک جو باہر سٹریٹس، ٹاؤنز اور سٹی سینٹرز کے جانور ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جیسے یہ بلی ہو گیا، کتا ہو گیا، اسی طرح یہ اور جو جانور آپ رکھتے ہیں وہ آپ کے سٹریٹس اور آپ کے یعنی گھریلو جانور ہیں، آپ کے ٹاؤن کے جانور ہیں، اور شیر ہو گیا، بھیڑیا ہو گیا، فاکس ہو گیا، اس قسم کے یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ جنگلات کے جانور ہوتے ہیں، ووڈز وغیرہ کے جانور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کھانا وہاں رکھا
تو ایک مرتبہ وہ آئے، دوسری مرتبہ وہ آئے، اب اس کو عادت پڑ جائے گی آنے کی، اور صرف اس کو عادت نہیں پڑے گی، اب اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی اگر وہ یعنی نر ہے تو وہ جو مادہ ہے اس کی وہ آ جائے، اگلی مرتبہ اس کے بچے آ جائیں، اب ان کو دیکھا تو اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کا کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ ان کو عادت پڑتے پڑتے وہ جتنے بھی جنگلات سے اب سٹریٹوں کے اندر گھومنا پھرنا شروع نہ کر دیں۔ تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر وہ آگے سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے لیے کھانا رکھ دیا تو وہ ان کو عادت پڑ جائے گی، تو عادت پڑتے ہوئے وہ تمام کے تمام پھر ڈسٹرب کرنا شروع۔ پھر اگر کسی دن آپ نے کھانا نہیں وہاں رکھا، یا آپ اس ایریے سے موو ہو گئے، یا ہم آخر چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب ان کو چونکہ عادت ہے ادھر کھانے پینے حاصل کرنے کی، تو وہ کیا کریں گے، ادھر نہیں تو نیکسٹ ڈور یا اس کے ڈسٹبنوں کے اندر جائیں گے، تکلیف دیں گے۔ اور بعض اوقات یہ جو لومڑیاں ہوتی ہیں، فاکس، جب ان کو باہر کھانا نہیں ملتا تو اگر ان کو ونڈو کھلا ملتا ہے تو وہ ونڈو سے اندر چلے جاتے ہیں، دروازہ کھلا ملا اندر چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے نیوز پیپر کے اندر، اور میں نے خود پڑھے ہیں اس طرح بہت سارے واقعات کے گھروں کے اندر پھر کر بچے ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات وہ تھوڑی سی تکلیف وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ارد گرد جو نیبرز ہیں وہ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ عادت ڈالیں گے تو اس کے باقی جو لومڑیاں ہیں یا باقی جو جانور ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کرتے کرتے چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ 15-20 لومڑیاں آپ کے سٹریٹوں کے اندر گھومنا شروع نہ کر دیں۔ تو اس لیے رہا اس کے کھانے پینے کا، تو آپ جو جنگل کے جانور ہیں ان کو عام کھانے پینے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی فطرت بنائی ہوئی ہے کہ جنگل کا جو جانور ہے اس کو جنگل کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے وہ ضرور اپنا کھانا ڈھونڈے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے کھانا مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو آسان کھانے کی عادت ڈال دیں گے کہ ادھر آئے اور آپ کے یعنی گارڈن کے اندر کھانا پینا، تو آپ اس کی جو اصل درندگیت ہے وہ ختم کر دیں گے۔ جا کر کھانا تلاش کرنا اور اس کسی چیز کو مار کر اس کو کھا لینا، یہ اس کی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کھانے کی دانت آپ پھر اس کے توڑ دیں گے، اور پھر کل اگر آپ نہیں ہوئے تو وہ اکیلا، چونکہ اس کو عادت نہیں ہوگی شکار کرنے کی، تو وہ بیٹھ کر بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ تو اس لیے اس کو آپ کھانا نہ دو، جو جنگل کے جانور ہیں اس کو کھانا نہ دو۔ کیوں کہ اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ اپنے ڈھونڈتے اپنی اصلیت پر رک کر، وہ درندگیت پر پھرے اس کو کہتے ہیں، وہ جا کر اس کو تلاش کرتے کرتے ایک دن اس کو تکلیف ہوگی، دوسرے دن اور تیسرے دن وہ خود بخود ڈھونڈ لے گا۔ تو وہ جو جانور جو جنگلات کے ہیں، جو فارسٹس کے ہیں، جو ان جگہوں کے ہیں، تو ان کو عادت نہیں ڈالنے کی۔ اور باقی یہ جو پجنز وغیرہ ہیں تو ان کے لیے آپ اس طرح کریں کہ ہائیجین کا یعنی بڑا اس کے اندر دخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پجنز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت قسم کی بیماریاں، ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کاؤنسل والے وغیرہ کہتے ہیں کہ باہر آپ کھانا اپنے ڈور سٹیپ وغیرہ کے اوپر نہ ڈالو، کیونکہ ان کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں وغیرہ۔ تو ان کے لیے آپ اچھا کرتی ہیں کہ وہ جو فیڈر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس طرح آپ کسی درخت کے اوپر لٹکا دو دور جا کر، اور اس کو اگر آپ ٹاپ اپ کرتے رہیں تو اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنے گھر کے اندر بعض جگہوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ جو روٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، اپنی یہاں جو روٹی ان کی بچ جاتی ہے، اور اس کو پانی کے اندر بھگو کر، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹریٹ بھی اچھی نہیں لگتی، جو کھانا پینا ہے اس کے اندر بھی وہ ایک قسم کی بے احترامی ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر سلپ بھی ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کی خدمت کرنے ہی چاہتے ہیں، یہ جو برڈز وغیرہ ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے بھی، تو آپ ایسے کریں، وہ تھوڑے سے دانے مل جاتے ہیں، فیڈر مل جاتے ہیں، ان فیڈروں کو درختوں کے اوپر لٹکا دو، تو اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ کی جو نیبرز ہیں وہ لومڑی کے بارے میں ٹھیک بات کہتی ہیں کہ لومڑی جو ہے وہ جنگل کا جانور ہے، فارسٹ کا جانور ہے، اس کو ادھر تک ہی چھوڑ دو، اور اس طرح کی اس کو عادت نہ ڈالو۔ مجھے پتہ ہے بعض اوقات انسان اپنی نرم دلی کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ پورا بتلایا کہ آپ اس کو عادت ڈالیں گے تو ایک تو آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے باقی جو ہیں وہ آتے آتے لوگوں کو پھر تکلیف دیں گے۔ اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ سید جو ہے وہ صدقہ تو نہیں لے سکتے، سید جو ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں لے سکتے، لیکن آیا وہ صدقہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ وہ بالکل لے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ نفل جو صدقہ ہوتا ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. البتہ زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا. اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ جو انڈا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے اندر وہ ریڈ جیسے ہوتا ہے، سرخی جیسی ہوتی ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نکال دے، کیونکہ وہ خون جیسے ہوتا ہے تو اس کو اگر نکال دے تو بہتر ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ نظر انسان کو لگ جاتی ہے. تو باقی نظر جو ہے یہ حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے العین حق، نظر یہ حق ہے اور انسان کو لگتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بڑے خوبصورت ہتھے کٹے ایک مرتبہ باہر غسل کر رہے تھے. کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزر کر ان کی طرف دیکھا اور بڑے ان کو ایڈمائر کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے. تو اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کسی پر شک آتا ہے کہ کسی کی تمہیں نظر لگ گئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو شخص تھے وہ ادھر سے گزرے، ان کے اوپر مجھے شک آتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر اتارنے کا طریقہ بتلایا ہے اور وہ حدیث صحیح کے اندر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نظر جو ہے یہ بالکل لگتی ہے. اگلی بات جو بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نظر جب کسی کی لگتی ہے تو وہ جیلسی اور حسد کی وجہ سے نہیں لگتی، بلکہ وہ میٹھے دل سے لگتی ہے. صحابہ اکرام، یہ جو صحابی یہاں سے گزر رہے تھے اور یہ صحابی جو ادھر غسل کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر غسل اس طرح تہبند وغیرہ باندھ کر اوپر سے پانی ڈال دیتے، اپنے یعنی پردے وغیرہ سطر وغیرہ کو چھپا کر باہر غسل کر دیتے. تو یہ غسل جو کر رہے تھے اور وہ جو صحابی تھی ان کی آپس میں دشمنی نہیں تھی، بڑے اچھے دوستی تھی ان کی، لیکن وہ جو نظر لگی وہ میٹھے دل کی لگتی ہے. نظر جو ہوتی ہے it happens with the sweetness of the heart. It does not occur with jealousy. And a lot of people have this misunderstanding. They think that jealousy leads on to nazar, leads on to the, people say evil eye. I don't think evil eye is the correct translation. That's why I'm going to leave it to nazar. تو نظر جو انسان کو لگتی ہے وہ میٹھے دل کی لگتی ہے. انسان اس طرح نہیں کر سکتا کہ بھائی فلاں جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں ایسے کرتا ہوں اس کو ذرا نظر لگا دیتا ہوں. ہاں، جادو اور جنات یہ دو الگ چیزیں ہیں، وہ انسان کسی دوسرے پر کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، لیکن نظر جو ہوتی ہے یہ انسان ادھر سے بچہ جو ہے بہت بہترین اچھی طرح بول رہا تھا اور اگلے کے دل کے اندر اس کا میٹھا پن آیا اور میٹھے پن کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ کتنے بہترین انداز کے اندر بول رہا ہے، دیکھو ننھا منھا سا ہے اور بہترین انداز کے اندر بول رہا ہے اور ایسے چلاک باتیں کرتا ہے. میٹھے دل سے اس نے یہ کہا تو اس کی وجہ سے کو نظر لگ سکتی ہے. تو نظر جو ہے. اگلی بات یہ ہے کہ عام طور پر انسان کسی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہے، کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے، تو کس طرح تعریف کرے کہ میری تعریف کی وجہ سے، میرے میٹھے دل کی وجہ سے اس کو نظر نہ لگے. کیونکہ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، آپ کے ذہن کے اندر، کہ میرے کسی کی تعریف کرنے سے یا میرے دل کے میٹھے ہونے کی وجہ سے اگلے پر نظر لگ سکتی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بھانجا ہے، بھانجی ہے، آپ کا چاچا ہے، ماموں ہے، چاچی ہے، آپ کی خالہ ہے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوا، اس کی وجہ سے آپ کا دل میٹھا ہوا، تو آپ اس کو اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، یا دل میں ویسے بات آئی تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نظر لگ جائے. تو وہ کون سے طریقہ ہے کہ انسان وہ الفاظ بھی استعمال کرے، دل بھی ان کے اوپر میٹھا ہو جائے، اچھا بولے لیکن پھر بھی نظر نہ ہو. تو فرمایا وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل کسی پر میٹھا ہو تو اس وقت یہ دو الفاظ استعمال کریں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. جب آپ یہ دو باتیں کہیں گے نا، اگر آپ کا دل کسی پر میٹھا ہو تو اس وقت انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی. آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. روایت میں آتا ہے جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں یا کسی چیز پر دل آپ کا میٹھا ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں یا بہترین انداز کے اندر اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنا بہترین بچہ ہے اور کیسے بہترین الفاظ کے اندر اور کیسے ننھے منھے انداز کے اندر باتیں کرتا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تو الفاظ استعمال کرو.
اور یہ تو الفاظ استعمال کرنے سے ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی نظر اس پر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد والا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھا اسٹوڈنٹ لونز کے بارے میں۔ آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر گئے اور انہوں نے یونیورسٹی پوری کر لی لیکن ابھی تک کام نہیں ملا، تو اس ملک کا قانون یہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹی ڈگری آپ جو لون لیتے رہے وہ مکمل ہوا، اور جب آپ کو کام ملے گا اور وہ کام اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ تقریباً 21,000 سے زیادہ سال کی تنخواہ ہے، تو پھر جو وہ لون کمپنی ہے وہ آپ سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پتہ نہیں 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے ان کی مقدار ہوتی ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، وہ اپنے جتنا آپ نے ان سے لون لیا اس کے لحاظ سے ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت کہ جب کہ وہ 21,000 یعنی 21,000 سے زیادہ آپ کی سال کی تنخواہ ہو۔ آج کل کے لحاظ سے بھی 2018 چل رہا ہے سپٹمبر، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کو اوپر نیچے کر دیں، لیکن فی الحال 21,000 ان کی لمٹ ہے، 21,000۔ اگر آپ کو کام نہیں ملا، آپ کے بچے کو یا آپ کو کام نہیں ملا، یا یہ کہ کام تو ملا ہے لیکن اس 21,000 سے کم ان کی تنخواہ ہے، تو اس وقت پھر وہ آپ سے لون واپس نہیں مانگتی، اسی وقت مانگیں گے کہ جب کہ وہ 21,000 سے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کئی سال گزر جائیں، 25-30 سال گزر جائیں درمیان میں، تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مختصر انداز کے اندر، اور اسی کے ساتھ پھر چونکہ وقت بھی پورا ہو گیا ہے اور ہمارا دستور ہے کہ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، تو آج کا پروگرام اسی پر ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جنت الفردوس کے اندر سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے دعاؤں کی، یا اللہ ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام جائز حاجات کو تو پورا اور مکمل فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اولاد کو یا اللہ تو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جن کی یہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو بھی تو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین، موت کے وقت جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، اور یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، چاہے حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، یا اللہ ان چوری ہو، چغلی ہو، یا اللہ ان تمام بری باتوں سے، برے اخلاق سے، یا اللہ بری خصلوں سے تو سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سچی اور سچی یا اللہ اخلاق ہیں، عادتیں ہیں، وہ تمام ہمیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جس قسم کی ظلم کے اندر ہیں یا اللہ، جو مظلوم ہے یا اللہ ان سے ظلم کو دور فرما، مظلومین کی تو مدد فرما، ظالمین کو تو سمجھ نصیب فرما، اور ظالمین کو ظلم کو ختم کرنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ دین کا کام جس انداز کے اندر بھی کر رہے ہیں یا اللہ اس دین کے کام کے اندر ان تمام لوگوں کو اخلاص نصیب فرما، ان تمام لوگوں کو کامیاب فرما، اور یا رب العالمین ان تمام کو قبول فرما۔
یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ تیرا تقوی تو ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، یہ پروگرام آپ کے سامنے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے، خود بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں اور دوسروں تک اس بات کو بھی پہنچاتے رہیں۔ کیا پتہ آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی بات یہاں دیکھ لے، سن لے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو تو ثواب اجر نصیب فرمائیں گے، آپ کو بھی اجر نصیب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔